نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات، آج کا عنوان گفتگو ہے نفس امارہ کی مخالفت کے بیان میں کہ آدمی کو نفس امارہ کی ہر حال میں مخالفت کرنی چاہیے، اس کی پیروی، اس کی اتباع، اس کا فالو نہیں کرنا چاہیے. یہ سارا وہ جو نفس امارہ ہے، قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. چونکہ نفس امارہ انسان کو ہمیشہ گناہ برائی کا حکم دیتا ہے اور نفس امارہ انسان کو ہمیشہ تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو اس لیے یہ سارے مضمون کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے تو نفس کو سمجھیں، نفس کیا ہے. ویسے یہ بہت بڑا ایک عنوان ہے، اگر خدا نے زندگی دی تو میں اس پر ایک الگ پروگرام کروں گا کہ نفس کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہیں. کم از کم اس کی 3 قسمیں ہیں جو قرآن حکیم نے ساری بیان کی ہیں، باقی بھی قرآن پاک نے بیان کی ہیں. تو بعض اس کی 5 کرتے ہیں اس کی اقسام، بعض اس کی 7 قسمیں کرتے ہیں. بہرحال مین اس کی 3 ہیں. ایک ہے نفس امارہ. نفس امارہ یہ انسان میں بھی ہوتا ہے، جانوروں میں بھی ہوتا ہے. آپ یوں اس کی مثال سمجھ لیں کہ جانور جب اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے یا اسے کوئی خواہش آتی ہے تو وہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ جو میں گھاس کھانے لگا ہوں یہ میرے لیے کھانے جائز بھی ہے یا ناجائز ہے، یہ میرے مالک کی ہے یا کسی اور کی ہے. جس کے ساتھ میں اپنے خواہش کو پورا کرنے لگا ہوں وہاں پر وہ کوئی نہیں، وہ چاہے اپنی ماں ہو یا بہن ہو یا کوئی بھی ہو، سب کے ساتھ وہ خواہش اپنی پوری کرتے ہیں. تو ایسا یہ انسان کا ایسا نفس کہ جب جو انسان کا نفس انسان کو بس جو میرے دل میں آئے، جو میرے اندر آئے، بس میں نے وہ کرنا ہی کرنا ہے. اپنے دل کی، اپنے اندر کی اٹھنے والی ہر آواز کو پورا کرنا، بس اس کے بعد کچھ نہیں. بس چونکہ یہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے، میرے اندر سے ایک آواز آئی ہے، میں نے اس کو پورا کرنا ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہ دیکھے، بس اس کو مطمئن کرے. تو جو آدمی اپنے اندر سے اٹھنے والی ہر آواز کو پورا کرتا ہے، جیسے کہ جانوروں کو جب ان کے اندر سے بھی آواز آتی تبھی تو وہ چلتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، اگر ان کے اندر سے آواز نہیں آتی تو وہ چلتے کیوں ہیں. اور وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گھاس اچھا کہاں ہے، گھاس اچھا کہاں نہیں ہے. تو یہ تمیز ان میں بھی ہے نا جی. اگر انہیں ان کا نفس نہیں کہتا تو پھر وہ چل کر پانی پینے کے لیے کیسے جاتے ہیں، دوسرے جانور کے پاس کیسے جاتے ہیں. تو یہ جو انسان کا نفس ہے کہ جو کسی قسم کی پابندی کو قبول نہیں کرتا، کوئی پابندی قبول نہ کرے، بس جو من میں آیا وہی کرتا چلا جائے، تو اس کو کہتے ہیں نفس امارہ. اور جو انسان نفس امارہ کی پیروی کرتا ہے وہ جانور، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اس لیے کہ جانوروں سے تو اپنی جانوروں پہ کوئی قانون اپلائی نہیں ہوتا، ان کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے، ان کے لیے کسی قسم کی کوئی پابندی ان کے خالق، مالک، بنانے والے کی طرف سے نہیں ہے. اور انسان پر تو پابندیاں ہیں. تو یہ پھر انسان جو اپنی نفسانی خواہشات کو اس طرح پورا کرے کہ کسی بھی
چیز کو ذہن میں نہ لائے، بس جو بھی من میں آیا وہی کرتا چلا جائے، تو ایسا انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے، اگرچہ وہ 2 ٹانگوں پر چلے، اگرچہ شکل شباہت اس کی انسانوں جیسی ہو۔ کیوں؟ کہ یہ نفس امارہ کی پیروی کرتا ہے، کیونکہ انسان کا نفس، میں انشاءاللہ عرض کروں گا، چونکہ انسان کا نفس مکمل اندھیرے میں ہے، یہ اندھیرا ہے، اور اندھیرے میں تو کوئی چیز سجائی نہیں دیتی، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جائز جب اسے نظر کچھ بھی نہیں آتا، تو جائز ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، ناجائز ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، حلال ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، حرام ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، وہ کسی قسم کی پابندی کو قبول ہی نہیں کرتا، کیونکہ نفس انسان کا مکمل اندھیرا ہوتا ہے، مکمل اندھیرا، اس میں کوئی روشنی نہیں ہوتی، اور انسان کی جو کہ باڈی بھی بنی ہوتی ہے، جس چیز سے بنی ہے وہ بھی مکمل اندھیرا ہے، تو یہ 2 اندھیرے جب ملتے ہیں نا آپس میں، ایک تو باڈی جس کے اندر ہے وہ بھی اندھیرا، اور بذات خود نفس بذات خود بھی ایک اندھیری چیز ہے، اس میں روشنی نہیں ہے، تو اس لیے وہ جو بھی قدم اٹھائے گا نا وہ غلط ہی اٹھائے گا، وہ گناہ ہی کی طرف جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ ایک ہوتا ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہوا ہے، یہ بھی انسان کے اندر ہی ہوتا ہے۔ نفس لوامہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی کر لے، انسان ہو گئی ہے، اس کے بعد اس کو ملامت کر دو، یہ تو نے کیا کر دیا، یہ تو اسلام کے خلاف کام تھا، یہ تو اللہ کے حکم کے خلاف تو نے کیا ہے، یہ تو شریعت کے خلاف تو نے کیا ہے، یا تو کوئی گناہ ہونے کے بعد جو سرزنش کرتا ہے نا انسان کا نفس، اس کو ملامت کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، یا وہ کام کہ جن کے کرنے کا حکم ہے وہ رہ جائیں، مثلا ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، تو اگر کوئی نماز رہ جائے تو انسان کو نفس کہ ہوئے تیری عصر کی نماز نہیں پڑھی، جلدی جلدی نماز پڑھو، اور تو نے آج نماز کیوں نہیں پڑھی، یہ بہت برا کیا نماز نہ پڑھ کر، یہ انسان کے اندر سے آوازیں آتی ہیں، یہ آواز نفس لوامہ کی ہوتی ہے، کہ جب انسان کوئی گناہ سے سرزد ہو جائے، اس کے بعد اس کے اندر سے جو آواز آتی ہے، یا کوئی نیکی رہ جائے تو پھر جو اندر سے آواز آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اس کا بھی ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں ہے۔ نفس مطمئنہ یہ ہے کہ انسان شریعت کا اس طرح پابند ہو جائے، اپنے نفس کو عادی بنا لے شریعت کا، کہ جب بھی کسی شرعی کوئی حکم کی تعمیل کر لے تو اس کو انتہا درجے کا سکون ملے۔ جی الحمدللہ بھی ہم نے نماز پڑھی ہے تو سکون ملا ہے نا، یہ سکون ہمارے اس نفس کو ملتا ہے کہ الحمدللہ میں نے اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کر لیا ہے۔ تو نیکی کرنے کے بعد انسان کو جو سکون نصیب ہوتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے، ایک سیٹسفیکشن انسان کو فیل ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ نفس جو لوامہ ہے، اگر اس کی نیکی والی آوازیں انسان سنے اور جو گناہ پر ملامت والی آوازیں سنے اور اس کے سن کر پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دے، تو آہستہ آہستہ انسان کے لیے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ انسان کا نفس اس کو ایک، یعنی دیکھنا وہ بھی انسان ہی ہے کہ جن کے لیے نماز پڑھنا ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، وہ بھی انسان ہی ہے نا، اور وہ بھی انسان ہے کہ جو نہ پڑھیں تو ان کے لیے وبال جان ہوتے ہیں، وہ نہ پڑھیں تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، دونوں انسان ہوتے ہیں۔ یہ نہ پڑھنے والا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے، وہ اس کو پریشان کرتا ہے کہ بھائی میری خوراک مجھے دو، نماز میری خوراک ہے، دو مجھے، وہ نیکی کر کے اس کو اطمینان ہوتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے
کسی بھی قسم کی نیکی کر کے، تو اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ اور نفس مطمئنہ یہ مطلوب ہے اسلام میں، کہ انسان نیکی کا ایسا یعنی خوگر ہو جائے، پیکر بن جائے، نیکی اس کی عادت ثانیہ بن جائے، نیکی کرنے کے بعد اس کو سکون ملے، اور اگر کبھی گناہ ہو تو انسان بے چین ہو جائے، اس کا نفس اس کو بے چین کر دے کہ یہ تو نے کیا کر دیا ہے۔ تو آج اب نفس امارہ یہ تباہ کن ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى، قرآن حکیم نے بہت جگہ پر اس کا ذکر کیا ہے کہ انسان کی تباہی، یہی نفس امارہ انسان کو تباہ کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب احکام ہیں دو قسم کے، ایک ہیں شرعی احکام اور ایک ہیں عقلی احکام۔ شرعی احکام بھی نفس کے مخالف ہوتے ہیں، کوئی ایسا حکم نہیں ہے شریعت کا کہ نفس اس کو پسند کرتا ہو۔ روزے رکھنے کا ہمارا نفس کہتا ہے روزہ رکھ، نہیں کہتا بھائی وہ ہمیں کہتا ہے یہ تو نے کیا کر دیا یار، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے تنگ کیا کرتا ہے۔ تو جتنے بھی نیکی کے کام ہیں نا، ان میں سب میں نفس کسی کو پسند نہیں کرتا۔ اور یا نفس اب کرنے اس کی مخالفت کیسے ہوتی ہے؟ دو کاموں میں، یا تو انسان کا ہر عمل تابع ہو شریعت کے یا عقل کے۔ عقل کی مثال میں عرض کروں، یہ جتنے بھی میڈیسنز ہیں نا، یہ کھاؤ یہ کرو، آپریشن ہے مثلا، آپریشن کا شریعت میں کوئی حکم نہیں نا۔ عقل کا تقاضا ہے کہ اگر تو نے آپریشن نہ کروایا تو تیری صحت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گی، یہ عقل کا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے بھائی یہ اس کے ایڈوائس ہوتی ہے، حالانکہ جب آپریشن کیا جاتا ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، چونکہ نفس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہر عقلی کام سے نفس کو تکلیف ہوتی ہے، یاد رکھ لیں، ہر عقلی کام سے نفس کو تکلیف ہوتی ہے۔ دو کاموں سے نفس کو تکلیف ہوتی ہے، عقلی کاموں سے بھی نفس کو تکلیف ہوتی ہے اور شرعی کاموں سے بھی نفس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جتنے مثلا تعلیم ہے، علم سیکھنا ہے، عقل کہتی ہے کہ سیکھنے اس کا دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، نفس کہتا ہے نہیں۔ اب دیکھو نا، انسان کے لیے آپ وہاں کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر 2 گھنٹے باتیں کرتے رہیں، آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوگا، بالکل لائٹ ہوں گے۔ جیسے ہی آپ کو کہیں ذرا آؤ کو دین، چاہے یہ آپ دنیا کی تعلیم کے لیے بھی نفس یہ نہیں، وہ کہتا نہیں بھائی یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ وہاں انسان کو کیوں؟ عقل کہتی ہے کہ علم اچھی چیز ہے، دنیا کا بھی علم اچھی چیز ہے، دین کا بھی اچھی چیز ہے، لیکن نفس کہتا ہے نہیں، آتا ہی نہیں ادھر، وہ اس کی طرف آتا ہی نہیں، بہت مشکل سے لوگ۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو کس پر عمل کرنا چاہیے، سوال یہ ہے۔ تو علماء نے فرمایا 2 کاموں میں سے ایک، جہاں بھی شریعت کے احکام ہیں وہاں صرف شریعت کی پابندی کرنی چاہیے، اور جہاں شریعت خاموش ہے وہاں عقل کی پابندی کرنی چاہیے۔ آپ بیمار ہو گئے، دوائی کڑوی کسیلی ہے، آپ کو انجیکشن لگنا ہے، آپ کا آپریشن ہونا ہے، کروا آپریشن، لوانگ انجیکشن، تیرا نفس پسند نہیں کرے گا پر تو کر، کیونکہ تیرا عمل 2 میں سے کسی ایک کتابیں ہونے چاہیے، یا عقل کے تابع یا شریعت کے تابع۔ پر عقل کے تابع کب؟ جہاں شریعت نہیں ہے، جہاں بھی شریعت کا حکم ہے وہاں شریعت کے تابع کر اس نفس کو، اور جہاں شریعت خاموش میں شریعت کو تو یہ تو نہیں شریعت کہ تم انجیکشن لگواؤ یا آپریشن کرواؤ، پر یہ تو عقلی حکام ہے نا۔ تو فرمایا، اور کوئی بھی جتنے بھی عقلی حکام ہوتے ہیں نا، ان میں آپ دیکھو یہ جو فارمیسسٹ کی شاپ ہوتی ہے نا، اس کے سامنے ایک ریسٹورنٹ ہوتا ہے، اس میں بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر آپ کو کبھی کہتا ہے اس ریسٹورنٹ پر جا، میرے ملاقات کرنے کے بعد اس ریسٹورنٹ پر جائیے، نہیں، ڈاکٹر کہے گا میں نے پرسکرپشن بھیج دی ہے، فلانے فارمیسی پر چلا جا،
اور وہاں پر نہ کوئی خوشبو ہے، نہ کوئی مٹھاس ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو نفس پسند کرتا ہے، وہاں پر کوئی چیز نہیں ہے۔ نفس کہتا ہے ادھر، عقل کہتی ہے ادھر۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ انسان کو جہاں شریعت خاموش ہوگی وہاں عقل پر عمل کرنا ہے، اور جہاں شریعت کا حکم ہے پھر وہاں عقل پر بھی نہیں ہے، وہاں صرف شریعت پر عمل کرنا ہے۔ وہ عقل جب جو کچھ مرضی میں کہتی پھرے، یاد رکھ لو بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں عقل جائے، جو مطلب ڈاکٹر کی کوئی ایڈوائس ہے جو کسی حرام کام کے، وہ نہ کرو، اس پر عمل، کیونکہ شریعت ہمیشہ بالادست ہے، یہ ہمیشہ بالادست رہے گی۔ تو بہرحال میں نے مختصر عرض کر دیا کہ انسان کی دنیا میں بھی آخرت میں بھی دونوں کامیابی نفس امارہ کی مخالفت میں ہے۔ تو فرماتے ہیں عاقل باشد کے او شاکر بود، وانگہ بر نفس خود قادر بود۔ عقل مند وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ کا شکر گزار بنتا ہے۔ پہلے عقل مند کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ جانتا ہے کہ میرا ایک خالق ہے، میرا ایک مالک ہے، اس نے مجھے زندگی دی ہے، اس نے مجھے زندگی کی ساری نعمتیں دی ہیں، اور وہ دی ہیں کہ میرے کسی بھی کچھ بھی، یعنی میں نے یہ نہیں کہ میرے کسی عمل کے نتیجے میں مجھے کچھ ملا، یہ سارا کا سارا اس کا فضل ہے۔ بھائی بتاؤ، بچہ جب دنیا میں آتا ہے، چاہے کسی کا بھی بچہ ہو، چلنے پھرنے سے پہلے خدا نے اس کے خوراک کا انتظام نہیں کیا ہوا، وہ کس عمل کا نتیجہ ہوتا ہے؟ آکسیجن اس کے لیے اویلیبل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ کس عمل کا نتیجہ ہے؟ روشنی سورج کو اس کے لیے اویلیبل ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اس کے کس عمل کا نتیجہ ہے؟ پانی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی حفاظت کرنے والے ماں باپ بہن بھائی پورا معاشرہ سوسائٹی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اس کے کس عمل کا نتیجہ ہے؟ یہ سارا اللہ کا کرم ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جو پہلے اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے اور میرا کوئی مالک ہے، اور مجھے ساری زندگی کی ہر نعمت دینے والی کوئی ذات ہے، اور وہ جو نعمتیں دی ہیں نا، وہ میرے کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہے، وہ صرف اس کا فضل ہے، وہ صرف اس کا فضل ہے۔ تو فرمایا جب یہ انسان پہلے مانے، تسلیم کرے، اور جب اس تسلیم کرنے کا نام شکر ہوتا ہے، جب مانے گا نا، تو جب انسان کو پتہ ہے میرا خالق ہے، تو پھر ساری دنیا سے منہ موڑ کر پھر جب بھی بات ماننے کا وقت آئے گا اسی کی بات مانے گا، پھر باقی کسی کی نہیں مانے گا، پھر اس کی مانے گا، کیونکہ بنایا اس نے تجھے، وجود اس نے بخشا ہے، زندگی کی نعمتیں اس نے دی ہیں تجھے، تو پھر جب بنانے میں اس کے ساتھ کوئی شامل نہیں ہے، شریک نہیں ہے، وہ اکیلی ذات ہے جس نے تجھے وجود بخشا ہے، اور اس وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ہر نعمت دی ہے، تو پھر حکم بھی تو اسی کا ماننا، حکم اسی کا مان۔ پھر فرمایا اس کے بعد پہلا عقل مند انسان کی نشانی ہے کہ وہ شکر گزار ہوتا ہے، اور جو اللہ کا شکر گزار نہیں ہے اس سے زیادہ دنیا میں احمق کوئی انسان نہیں ہے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی بڑا بیوقوف انسان نہیں ہے۔ اور دوسرا، اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھتا ہے، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پہلے سوچ لیتا ہے کہ میرے رب کا حکم اس چیز کے بارے میں کیا ہے، وہ اس پر عمل نہیں کرتا، وہ خدا کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ ہر کے خشم خود فرو خورد اے جوان، باشد او از رستگاران جہاں۔ دوسری نشانی فرمایا یہ علامت کیا ہے؟ شناخت ہوتی ہے نا جی، ہر چیز کو ہم شناخت ہوئی کے ذریعے کائنات میں کسی کو تو نفس کا پیروکار کون انسان ہے؟ ہم کیسے جانیں کہ یہ آدمی اپنے نفس کا پجاری ہے؟ فرمایا غصہ اس کو آتا ہے کہ نہیں، پہلی نشانی ہے غصہ۔ سب سے پہلی نشانی ہے اللہ کی معرفت نہیں ہوتی اس کو، اللہ کی نعمت کا شکر نہیں کرتا وہ۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس میں غصہ بہت ہوتا ہے،
جس آدمی میں اینگر پرابلم ہوگی نا، بس سمجھو کہ وہ آدمی نفس کا پجاری ہے۔ اینگر پرابلم ہوتی اسی وجہ سے کہ جب پہلے انسان خدا کو بھولتا ہے، خدا کو جب بھولتا ہے تو پھر انسان میں اینگر ہوتا ہے۔ جو انسان خدا کو یاد رکھتا ہے نا وہ اینگری ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ہوگا تو پھر خدا کے لیے ہوگا، اپنی نفس کے لیے نہیں ہوتا، اپنے آپ کے لیے نہیں ہوتا۔ وہ اگر غصے ہوگا تو اپنے ذات کے لیے نہیں ہوگا، خدا کے لیے ہوگا۔ تو فرمایا ہار کے خشم خود فرو خورد اے جواں، جو آدمی اپنے غصے کو پی لیتا ہے، اور فرمایا وہی انسان اس دنیا میں بھی اور قیامت کے روز بھی نجات وہی پا سکتا ہے۔ اب دیکھیے 1 منٹ کا غصہ ہوتا ہے 10 منٹ کا ہو جائے گا۔ لوگ کئی سال جیلوں میں جا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ جو جس عمل کے نتیجے میں وہ جیل میں جاتے ہیں 25 سال تک، 20 سال تک، وہ عمل کرنے میں انہیں کتنے وقت لگا تھا؟ شاید 10 منٹ بھی نہیں لگے ہوں گے۔ اگر وہی 10 منٹ وہ کنٹرول کر لیتے اپنے آپ کو تو دنیا میں بھی نجات مل جاتی نا۔ یاد رکھیں جتنے بھی دنیا میں برائیاں ہوتی ہیں ان کا اسباب 2 ہی ہیں، یا لالچ ہوتی ہے یا غصہ ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا لالچ یا غصہ۔ اور فرمایا اگر انسان اس کو کنٹرول میں کر لے، غصہ اس پر کنٹرول رکھے، غصہ اس پر سوار نہ ہو، یہ آدمی غصے پر سوار ہو، تو اس کو الحمدللہ یہ دنیا میں بھی پرسکون ہے، آخرت بھی پرسکون ہے اس کے لیے۔ اور فرمایا بود ابلہا ترین مردما قذب نفس و ہوا باشد دوا۔ فرمایا سب سے بڑا بیوقوف انسان کون ہے دنیا کا؟ احمق بیوقوف کون ہے؟ جو اپنے نفس اور اپنے خواہش کے پیچھے چلتا ہے۔ اس سے بڑا بیوقوف کوئی انسان نہیں ہے جو اپنے نفس اور خواہش کے فالو کرے۔ کیوں؟ یہ دونوں چیزیں انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ واگہ پندارد آ تاریک رائے خواہد امرزی دینش آخر خدائے۔ اور فرمایا اس کے بعد وہ انسان، اس کی سوچ ڈارک ہے، اندھیرے میں سوچتا ہے، احمق انسان ہے وہ۔ فرمایا کون؟ کہ گناہ بھی کرتا ہے اور ساتھ یہ بھی سمجھے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ گناہ کر کے کہتا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ فرمایا اس سے بڑا کائنات کا کوئی بیوقوف انسان نہیں ہے۔ ظالم کے بچے، اللہ تیرے تابع ہیں، اللہ جیسے اللہ تیرا یعنی تو گناہ کرے اور شاید کہ اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اس سے زیادہ دنیا کا کوئی بیوقوف انسان نہیں ہے، جانتے بوجھتے جو اللہ کے نافرمانی کرے اس امید پر کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ میرے بھائی وہ مالک ہے، تو یہ نہ سمجھ کر گناہ کر کے وہ مجھے معاف کرے گا۔ بالکل یہ بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ انسان گناہ اس امید پر کرے کہ اللہ معاف کرے گا۔ ہو گیا اگر بول چوک سے کسی طریقے سے معافی مانگ، لیکن اتنا سینہ تان کر گناہ نہ کر، اللہ کے نافرمانی نہ کر اس امید پر کہ اللہ مجھے معاف کرے گا۔ فرمایا گرچہ درویشی بود سخت اے پسر، حمز درویشی نباشد خوب تر۔ فرمایا درویش صوفی بننا اس سے مشکل دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، چونکہ نفس کو چھوڑنا پڑتا ہے، دنیا کی ہر چیزوں سے اپنا غصہ پینا پڑتا ہے، عاجزی اختیار کرنی پڑتی ہے، بےہودہ کاموں سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے، اپنا سارا وقت اللہ کے ذکر میں لگانا پڑتا ہے،
ہر ناجائز حرام کام سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے۔ فرمایا درویشی سے زیادہ، تصوف سے زیادہ مشکل کوئی کام نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھ لو کہ دنیا میں بھی کوئی مرتبہ بغیر مشکل کے نہیں ملتا۔ دنیاوی جو بھی مراتب ہے وہ بھی مشکل ہی سے ملتے ہیں، تو دین کے مراتب بھی مشکل ہی سے ملیں گے۔ جتنے دنیا کے کوئی انسان ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بڑا بزنس مین ہے، کوئی بڑا جج ہے، کوئی بڑا جرنیل ہے، کوئی بڑا سیاستدان ہے، کوئی بڑا پروفیسر ہے، کوئی بھی ہے انسان جس کو ہم کہتے ہیں یہ ایلیٹ کلاس ہے، یہ بڑے لوگ ہیں، ایک بھی جو بغیر محنت کے وہاں پہنچ گیا ہے؟ کوئی ایک انسان ہے جو بغیر محنت کے وہاں پہنچا ہے، بغیر مشکلات کے پہنچا ہے؟ اللہ کے بندو، میں زیادہ نے بس ایک اشارہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو بادشاہ بنتے ہیں نا، ذرا پہلے دیکھو یہ لوگ بادشاہ اس سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے دنیا کی کن کن مشکلات کو عبور کر کے آتے ہیں، ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ ایک عام انسان، اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ان مصیبت کو برداشت کرے۔ بس یہ میں چھوٹی سی بات، آپ ذرا یہ جو پاکستان میں بنتے ہیں یا کوئی بھی دنیا میں یہ جو جرنیل بنتے ہیں، یہ جرنیل ہیں، ان کی ٹریننگ ذرا بس صرف ان کے صرف ٹریننگ ہی کو دیکھ لو۔ میں نے وہ جنرل مشرف کی کتاب پڑھی تو انہوں نے کہا مجھے کہاں پھینکا گیا تھا، بوزنیا کے جنگل میں پیراشوٹ کے اوپر سے نیچے اتارا گیا، وہاں سے خود ہی جہاں تو نے جانا نا، جہاں تیرا کیمپ ہے جا، جنگل کتنے اور وہاں یہ تو یہاں بوزنیا میں آ کر پھینکا گیا نا اس کو، تو پھر اس کو بتایا جانا اب تو نے خود ہی اپنے کیمپ میں پہنچنا ہے، 3 دن میں تلاش کر کے وہاں پہنچا۔ بھائی یہ 3 دن کا جو جنگلوں کے جہاں شیر ہیں، درندے ہیں، یہ ہیں، اور دوسرا اس نے لکھا ہوا، آپ اس کی کتاب میرے پاس شاید ہوگی کتاب، کہ مجھے پھینکا گیا وہ گلگت سے آگے 6 دن میں رات دن، اچھا بھوکھا بھی ہے، وہاں سے گلگت سے پہاڑوں کو عبور کر کے واپس انڈیا آنا۔ اب آنا یہ تو نا، اور جہاں وہ اتارتے ہیں بتاتے نہیں اس کو، ہم کس جگہ تجھے پھینکنے میں لگے، یہ بتائیں تو پھر مسئلہ آسان ہو جائے۔ تو میرے کہنے مزہ ہمیں تو نظر آتا نہیں کہ یہ جرنیل بڑے آسان ہیں، ذرا ان جرنیلوں کو اس عہدے پر پہنچنے تک کن کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، کیا کیا انہیں ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، ساری یہ جو بھی دنیا میں جو جنہیں ہم نظر آتے ہیں نا، جو بھی ہمیں نظر آتے ہیں نا کہ یہ کوئی بڑا ہے، میرے بھائی یہ بڑے ویسے نہیں بنتے، انہیں بڑی مشکلیں، اور آخر اس کے بعد ہوتا کیا ہے، زیادہ سے زیادہ 2-3 سال کی جرنیلی ہوتی ہے، 2-3 سال کی چیف جسٹس بن جاتا ہے آدمی۔ یہی ہوتا ہے نا، ان کا عہدے کی مدت یہ 3-4 سال ہی ہوتا ہے نا، اس کے لیے پوری زندگی کھپاتے ہیں، تب جا کر ایک عہدہ ملتا ہے، اور وہ بھی ملتا ہے تب ہے جب اس کے بعد قبر بالکل قریب آئی ہوتی ہے، ریٹائرمنٹ کے قریب ہے نا جی، اس میں یہ مزہ ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کا۔ تو میرے بھائی جب دنیا کی چیزیں بھی، امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا مجھے ایک دنیا کے بزنس مین دکھا دو جو بغیر محنت کے بڑا بن جاتا ہے، روزانہ سارا سامان پہلے اندر سے باہر رکھیں گے، شام کے وقت باہر سے پھر اندر رکھیں گے، پھر جناب دریاؤں میں، سمندروں میں، دوسرے ملکوں میں، کہاں بیچارے، یہی حال فیکٹری مالک کا ہے، کیا اس کا ترلا کرنا ہے، اس کی منتیں کرنا ہے، یہ صرف جب سودا جا کر بیچنا، ادھر جا کر جناب یہ کام کرنے، کتنے مشکلات کا اٹھانی پڑتی، پیسہ آسانی سے نہیں ملتا۔ میرے بھائی چاہے بزنس مین ہے، چاہے کوئی فیکٹری کا مالک ہے، چاہے کوئی جج ہے، چاہے کوئی پروفیسر ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر ہے، میں سچی بات، ابھی میرا اپنا بیٹا ڈاکٹر ہے، آج کل اس کو ٹریننگ ہو رہی ہے، استغفر، یقین کرو کہ جیسے چکر چڑھایا ہوا ہے، مجھے بھی کہہ رہا ہے میرا پتر اس کو برداشت کرنا پڑے گا، آج تو نے رات آنا ہے، ساری 13 گھنٹے کھڑے رہو ادھر، کل تو نے صبح آنا ہے، ایک دن پہلے بتانا نیند بھی نہیں، میں نے یہ کرنا پڑے گا، دس اے پارٹ آف ٹریننگ، آپ کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار کیا جاتا ہے، ایمرجنسی کے لیے
آپ نے جناب 24 گھنٹے ورک کرنے کے بعد اچانک ایمرجنسی آ گئی ہے، پہنچو تھیٹر میں، کرو آپریشن، 14 گھنٹے بعد تمہیں پورے 16 گھنٹے آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر وہاں سے بیچارہ ہل بھی نہیں سکتا، کیونکہ جب تک وہ پیشنٹ کسی اس کا آپریشن آپ نے مکمل نہیں تو اس کو چھوڑ کر گھر تو نہیں جا سکتا۔ تو کہہ رہے ہیں ہمیں نظر تو آتے نہیں، یہ ڈاکٹر بڑے جناب مزے کرتے ہیں، پر یہ ان سے پوچھو نا کہ یہ جن کو تم سمجھ رہے یہ بڑے مزے دی جمع، انہوں نے پوچھو کہ کتنے کا مزہ ہے اس میں۔ ہر بندہ جڑا تو دوسرے بندے کو دیکھ کے ہاں ہم سمجھتے یہ ہیں، وہ ٹھیک ہے، یہی بات ہے، یہی علماء کی بات ہے۔ یہ علماء بھائی یہ تو پوچھو بیچارے نے ساری زندگی کتابوں کو یہ کر کھنگال کے کتابیں، تب جا کر بیچارہ وہاں پہنچتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، چاہے دنیا ہو چاہے آخرت کا مسئلہ ہو چاہے دین کا مسئلہ ہو، بغیر محنت کے نہ دنیا ملتی ہے، بغیر محنت کے نہ دین ملتا ہے۔ دین کے لیے بھی مشکلیں اٹھانی پڑتی ہیں اور دنیا کے لیے بھی مشکلیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو جب ایک کے لیے ہم مشکلیں اٹھا لیتے ہیں تو پھر سار دوسرے کے لیے بھی اٹھا لو۔ یہ خدا کا اصول ہے، الیس علی الانسان الا ما سعی۔ اللہ پاک نے فرمایا انسان کو میں کچھ نہیں دوں گا، اتنا ہی دوں گا جتنی اس نے کوشش کی ہوگی۔ میں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، میری بارگاہ میں اچھا لے کر آؤ گے اچھا صلہ پاؤ گے، گناہ لے کر آؤ گے بس اس کا برا جو تمہیں پسند نہیں ہے نا وہی صلہ ملے گا۔ تو یہ انسان پر ہے، نفس کی پیروی تباہ کن ہے، شریعت کی پیروی مفید ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔